حسینیت ہے کیا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ کوسچن میری طرف کر دیا، حسینیت کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ نے سمجھی، علامہ صاحب نے بیان کیا، حسین سیدنا امام حسین علیہ السلام کون ہے۔ یقیناً آپ کا حسب و نسب جاننے کے بعد اب اگلی بات یہ آ گئی کہ آپ ایک کردار کے طور پر قیامت تک سامنے آ گئے۔ حسینیت اگر لفظوں میں سمجھنا چاہیں، مختصر ترین کوئی بندہ بات سمجھنا چاہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہر ظالم کے سامنے اللہ کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کو قائم کرنے کے لیے، دینی اقدار کو بچانے کے لیے جو کھڑا ہو گیا وہ حسینی ہے، اور اس کا کردار حسینی ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ظلم برداشت نہ کرے۔ یہ امام حسین سے پہلے انبیاء میں تھی یہی کردار، جو کبھی موسوی کردار تھا، جو کبھی ابراہیمی کردار تھا، جو کبھی سیدنا نوح علیہ السلام کا کردار تھا، جو خود رسول اللہ کا کردار تھا، انبیاء کا یہ کردار مجسم ہو کر سیدنا امام حسین میں آ گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیہ السلام نے اس کو اس وقت میں آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھا جب ظلم کی ایک ایسی اندھیر نگری کا آغاز ہونے لگا تھا اور ہو چکا تھا۔ آپ یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹ جاتا اگر امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کا، بعض لوگ اس کو ایک محض سیاسی واقعہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیاسی جنگ تھی جس میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ ایسی بات نہیں تھی۔ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے حسینیت کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ پہلی بات یہ کہ حدیث صحیح کے مطابق آج کے اس دن میں جو عاشورہ محرم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، مومنین کو پرسہ دیتا ہوں میں آج، افسوس کا اظہار ہے، ہر دل دکھی ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، کوئی دل سکون میں نہیں۔ ہم شرمسار بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں امام حسین علیہ السلام سے، اور خود اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی کا بیٹا، حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے، خود قرآن نے رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے، یعنی ایک بظاہر رشتہ نواسے کا ہے، مگر آقا کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن ان کو حضور علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے آیت مباہلہ میں، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جب قرآن نے کہا ہے میرے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، تو بیٹوں میں دعا حسن و حسینًا، دعا علی و فاطمۃ و حسن و حسین علیہم السلام۔ آقا علیہ السلام نے، یہ امام مسلم کی روایت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے ایک بڑے مفسر ہیں، اپنی گفتگو کرتے ہیں، یوٹیوب پر بیان کرتے ہیں، نیشنل لیول کی میڈیا پر آتے ہیں، وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب آیت مباہلہ آئی تو آقا علیہ السلام نے کسی کو نہیں بلایا۔ یہ بات غلط ہے۔ امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری تو آقا نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام ان کو بلا لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا تھا، تو اس میں حضور کے بیٹے خود قرآن نے ان کو کہہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اب جب میدان میں آج کے اس دن عاشورہ محرم 61 ہجری جب وہ کھڑے تھے تو خود رسول اللہ میدان میں موجود تھے۔ یہ آپ کو اگلی بات دیکھیں حسینیت کیا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کھڑے ہوں وہاں سیاست تو ختم ہو جاتی ہے، دین بن جاتا ہے نا۔ آقا علیہ السلام کی سیاست بھی دین ہے، حضور کی معاشرت بھی دین ہے، آقا کی عبادت بھی دین ہے۔ جہاں حضور خود کھڑے ہو گئے وہاں تو دوسری بات نہیں رہ جاتی۔ اب حدیث صحیح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر لوگ توجہ کم دیتے ہیں یا اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو آگے گزر جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور صحابی کا خواب وہ حکم مصطفیٰ اور حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آقا علیہ السلام علی رأسہ و لحیتہ التراب، آقا کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ قلت ما لک یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں مقتل حسین میں ابھی موجود تھا، میں ابھی مقتل حسین میں تھا۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، آپ کے تمام ناظرین کی توجہ اس طرف کرواتا ہوں، جس جنگ میں، جس جہاد، جس مارکے میں خود مصطفیٰ موجود ہوں اسے ہم غزوہ نہیں کہتے۔ یہ غزوہ کربلا تھا، خود رسول اللہ موجود تھے، آقا دو جہاں لیڈ کر رہے ہیں۔
امام حسین جہاں شہید ہو رہے ہیں رسول اللہ وہاں موجود ہیں. حسینیت یہ ہے. آقا نے جو فرمایا نا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں. خوشبو جہاں ہوتی ہے پھول وہیں کہیں ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام جہاں موجود تھے رسول اللہ خود وہاں موجود تھے. حسینیت یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے انسان، سب کچھ قربان کر دے مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ کی خاطر، آقا کی ایک خوشی کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر. یہ حسینیت ہے. اس میں آپ کا تن من دھن عزت آبرو سب کچھ قربان ہو جائے. اور امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے جھنڈے پر آپ کا ایک پیغام لکھا ہوا تھا وہ پیغام حسینیت ہے. آپ فرماتے تھے ان کانت الابدان للموت انشئت، اگر یہ ابدان یہ جسم موت کے لیے بنے ہیں نا تو فقط امرؤ فی سبیل اللہ اولا و افضل، تو پھر اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. تو وہ جو قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دینی تھی وہ قربانی کوئی دے جائے اور اس طرح دے جائے کہ کائنات اس کی مثال پیش نہ کر سکے. آپ دیکھیں نا امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنے راستے تھے، آپ ڈیل کر لیتے. مدینہ سے نکلتے وقت بات مان جاتے، کچھ کسی کو دشمنی نہیں تھی. مکہ سے حج سے صرف 2 دن پہلے، یہ حسینیت ہے، عبادات ہیں. اب حج ہے، کوئی عام انسان ہوتا حج کو ترجیح دیتا. میرے امام نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے یہاں کسی نے دوران طواف شہید کر دیا پتہ ہی نہیں چلے گا دشمن کون تھا، لوگ بات گم کر دیں گے. 25 حج کیے پیدل. جی ہاں، یہاں حج کا شوق ہے ایک انسان کو اور وہ حج نہیں کر رہا. انہوں نے کہا نہیں، یہاں میرا قاتل چھپ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حسین کے مقابل یزید کا ہونا لازم ہے. امام حسین مکہ چھوڑ کے کربلا پہنچ گئے. آپ وہاں پر بات مان لیتے وہ سب کچھ ہو سکتا تھا. سب کچھ ہو سکتا ہے 2 لیکن محرم نہیں ہوا. دیکھیں نا میں یہاں آخری سے بات آگے ایک لے کر آخری جاؤں جملہ گی. کہہ دوں. 10 محرم تک آتے آتے 9 محرم تک بات مان لیتے، اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی. پھر آخری دن میں ایک ایک شہادت ایک ایک شہید ہوتا گیا. مگر امام یوں خیمے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں مگر حسین اپنے اسوہ پر اپنے نانا کے دین کی خاطر یوں کھڑے ہیں. یہ حسینیت. یہ قربانی دی.